السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، فقال الله عز وجل في الفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز اخوات، میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ شورا کی آیت تلاوت فرمائی ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے للہ ملک السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہے بنائے، جو چاہے پیدا کرے، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تعالیٰ جسے چاہے لڑکیاں عطا کرے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے لڑکوں سے نواز دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جس کو بھی چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیوں سے نواز دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھ دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات سب سے زیادہ قدرت رکھنے والی اور جاننے والی ذات ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہماری زندگیوں میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان انعامات میں سے ایک عمدہ نعمت جس کو بلایا نہیں جائے گا، جس کو ناگوار نہیں سمجھا جائے گا، جس کو حقیر نظروں سے نہیں دیکھا جائے گا، وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت اولاد۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ سب سے پہلے آپ اسی بات کو معلوم کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو والدین کی ایک اہم ذمہ داری بن گئی کہ اب وہ بیزار نہ ہوں، پیچھے نہ ہٹیں اس ذمہ داری سے۔ اس نعمت سے کس طرح ہمیں آراستہ ہونا ہے، اس نعمت سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے اور فائدہ پہنچانا ہے، اس ذمہ داری کو کس طرح نبھانا ہے، دنیاوی اور اخروی زندگی میں اس مسئلے کو، اس نعمت کو کس طرح استعمال میں لانا ہے، اس ساری ذمہ داری اب والدین پر ہے کہ وہ کس طرح جو ہے اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یا پھر جو ہے اس نعمت کو حقیر سمجھ کر، اس سے بیزار ہو کر، اس سے غلط استعمال سے جو ہے اخروی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں نقصان پاتے ہیں۔ اب یہ ماں باپ کے اوپر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ تحریم کی آیت میں: یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا خطاب ایمان والوں سے ہے، مومنوں سے ہے، جن میں خود ماں باپ بھی شامل ہیں۔ وہ ماں باپ جو ایمان والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: قوا انفسکم، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل خانہ کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے، اس زلزل سے جو ہے بچا لو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہاں پر ان ماں باپ سے ہے، ان گھر والوں سے ہے، ان ذمہ داران سے ہے جو ایمان والی شخصیات ہوں، جو مومن ہوں باقاعدہ۔ لہٰذا ان آیات سے معلوم ہوا
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جتنی نعمتیں ہیں ان میں ایک اہم نعمت اولاد ہے، جو والدین کے لیے ایک بہت ہی بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، جس کی ادائیگی پر ثواب اور جس کی ناقدری پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا، جس کے بارے میں حساب کتاب ہوگا باقاعدہ۔ ظاہر سی بات ہے جب نعمت دی گئی تو نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یقیناً قیامت کے دن، اس دن ہر نعمت کے متعلق سوال ہوگا۔ جتنی بھی دنیا میں نعمتیں عطا کی گئی انسان کو، ساری کی ساری نعمتیں، ظاہر سی بات ہے اس میں اولاد بھی شامل ہے۔ اولاد کے متعلق بھی چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، حساب کتاب ہوگا، نہ صرف ماں سے نہ صرف باپ سے بلکہ دونوں سے اللہ تعالیٰ اولاد کے سلسلے میں، اس نعمت کے سلسلے میں سوال کریں گے کہ ہم نے تمہیں اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازا تھا، تم نے اس کا کس طرح استعمال کیا؟ کیا تم نے اس نعمت کو دنیاوی زندگی کے لیے استعمال کر دیا یا پھر آخرت کے فائدے کے لیے بھی استعمال کیا؟ کیا تم نے ان کی صحیح تربیت عطا کی؟ کیا تم نے انہیں دین کا راستہ دکھایا، سکھایا، توحید کے راستے کو سمجھایا، یا پھر اس نعمت کا کس طرح استعمال کیا؟ ساری کی ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ کے دربار میں ماں اور باپ دونوں کو دینی ہوں گی۔ اس وقت تک ان کے قدم نہ ہل پائیں گے اور نہ ہی جو اللہ تعالیٰ ان کے قدموں میں ایسی طاقت باقی رکھیں گے کہ وہ جم جائیں، ہل نہیں سکیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اولاد نہ صرف ایک نعمت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے والی ایک اہم ذمہ داری بھی ہے۔ اب آئیے آج کے ہمارے اس سلگتے ہوئے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ واقعی یہ سلگتا ہوا موضوع ہے، ہر زمانے کے لیے موضوع بڑا ہی خاص ہے۔ ہر زمانے میں ہر کوئی اسی بات سے پریشان ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کریں، اگر اولاد بگڑ جائیں تو ان کی اصلاح کیسے کریں، ان کی سدھار کیسے ممکن ہے۔ تو اب قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں ہم اسی بات پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سبھی اس بات کو سمجھیں کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اور احادیث میں جتنے بھی عبادات ذکر فرمائے ہیں کہ فلاں عبادت کو فلاں طرح کیا جانا چاہیے، فلاں نیکی فلاں وقت کرو، فلاں نیکی کے فلاں فائدے ہیں، فلاں نقصانات ہیں، فلاں فضائل ہیں، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکیوں کی طرف، عبادات کی طرف، فرما برداری کی طرف ابھارا ہے، اس کے فضائل اور فوائد بیان فرمائے ہیں، وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسائل کی طرف بھی ابھارا ہے کہ انسانی زندگی کے جتنے بھی مرحلے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، ان مرحلوں کو کس طرح گزارے، ایک انسان ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی کیسے گزارے، اس کے بعد ایک بیٹے ہونے کی حیثیت سے کس طرح گزارے، اس کے بعد ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، ماں باپ ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھائیں، اس مرحلے کو کیسے گزاریں، اس مرحلے کو کیسے پار کریں، بیٹی ہونے کی حیثیت سے، اس کے بعد ماں ہونے کی حیثیت سے، اس کے بعد بہن ہونے کی حیثیت سے، سارے کے سارے زندگی کے جتنے بھی مراحل ہیں، ہر مرحلے کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ اس مرحلے کو اس طرح گزارو، ہر چیز کی دلیل، ہر چیز کی نصیحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان فرمائی ہے۔ جب اتنے بڑے اہم مسائل، پاکیزگی کے مسائل تک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان فرما دیے، تو ظاہر ہے تربیت اولاد ایک ایسا مرحلہ جو ہر والدین کے لیے بڑا ہی نازک ہوتا ہے، اس مرحلے پر بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے، اس پر بھی قرآن اور احادیث نبویہ نے روشنی ڈالی ہے باقاعدہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ضرور سب سے پہلے اس بات کا یقین رکھیں، ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری نصیحتوں کو اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ تو جب یہاں پر ہمیں یہ بات معلوم ہوئی تو اب یہ بھی معلوم کر لیں کہ تربیت اولاد کا جو سلسلہ ہے وہ بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ جب ہمارے یہ پریشانیاں ہیں، ہماری یہ مشکلات ہیں، ہمارے یہ حالات ہیں کہ کس طرح تربیت ہو اولاد کی، اگر وہ اولاد بگڑ جائیں تو اب ان کی اصلاح کیسے ممکن ہے، تو اب ہمارے ان سارے سوالات کا جواب بھی
قرآن ہی میں ملے گا، احادیث نبویہ سے ہی تلاش کرنا ہے ہمیں باقاعدہ. کسی سے پوچھنا، سوال کرنا یہ ہرگز بھی نہیں. ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب صرف اور صرف قرآن اور احادیث میں رکھا گیا. کسی کے پاس یہ جواب آپ کو نہیں ملے گا، صرف اور صرف قرآنی آیات سے. قرآنی آیات کہنے والی زبانوں سے آپ ان نصیحتوں کو لیں اور اپنی زندگیوں میں اپنائیں. زندگیوں میں اپنا کر ان کا صحیح استعمال کریں، ان سے خوب فائدہ اٹھائیں. آئیے میری بہنوں، تربیت اولاد کے سلسلے میں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ موضوع کا کیا مطلب ہے. ہر موضوع کو سمجھنے سے پہلے اس موضوع کا کیا معنی اور مفہوم ہے اس کو سمجھنا ہے. چلیں، تربیت کا کیا معنی اور مفہوم ہے. تربیت، پرورش، اس کا مطلب عوام کی نظر میں، ایک قوم کی نظر میں، خصوصاً ماں باپ کی نظر میں تربیت کا کیا معنی اور مفہوم ہے اس کو میں بتاؤں گی. تربیت کا معنی عوام کی نظر میں، ماں باپ کی نظر میں محض یہی ہے کہ بچے کو، بچی کو محض ایک ادارے میں چھوڑ دیا جائے، کسی لائبریری میں داخل کر دیا جائے، کسی کتابوں کے میدان میں بھیج دیا جائے، مکتب میں بھیج دیں، تعلیم یافتہ بنا دیں، دنیاوی تعلیم دے دیں یا دینی تعلیم دے دیں، قرآن کی آیات کو سکھا دیں، چند چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو سکھا دیں، یا پھر کچھ نصیحت کی باتیں کہہ دیں، یا پھر یہ بتا دیں کسی خاص انسان کی آنے پر، کسی خاص معزز انسان کی ملاقات پر کہ فلاں کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آؤ، بس اتنا بتا دیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ محض ایک چھوٹی سی زندگی نہیں، یہ محض ایک چھوٹا سا وقت نہیں جس میں خاص وقت کے لیے خاص کام کر لیا جائے، خاص وقت کے تحت خاص نصیحت جو ہے والدین اپنے بچوں کو دے دیں. ایک کوئی خاص مرحلہ نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل ذمہ داری ہے جو ماں باپ پر جمی رہے گی باقاعدہ پوری زندگی، کہ وہ کس طرح اپنی اولاد کی جو ہے تربیت اور پرورش میں لگ جائیں باقاعدہ. ایک ایسا خاص حصہ نہیں کہ محض جو ہے اچھے ایک قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں ہم بھیج دیں ان کو. یہ ہرگز بھی ایسا معاملہ نہیں کہ نماز کا طریقہ بچوں کو آ رہا، بس یہی کافی ہے، ہماری اولاد نیک اور فرمانبردار ہے، ہم نے بعض صورتیں، بعض دعائیں سکھا دی ہیں، وہ اس کے پابند ہیں، اب ہماری اولاد نیک اور فرمانبردار ہے. ہرگز ہرگز پہ آپ سبھی جو ہے اس غلط فہمی میں نہ رہیں. سب سے پہلے اس غلط فہمی کو آپ دور کر دیں، یا پھر اس خوش فہمی کو آپ دور کر دیں اپنے آپ سے. اس لیے کہ اولاد کے سلسلے میں خاص وقت نہیں ہوتا، خاص مرحلہ نہیں ہوتا، اس کے سلسلے میں پوری زندگی کا مسئلہ بیان کیا گیا کہ مکمل ایک ذمہ داری ہے جس کا ادا کرنا، جس کا مکمل کرنا والدین پر فرض اور واجب ہے. چلیں، اس کے بعد آئیے سب سے پہلا نقطہ، یوں کہیں سب سے پہلی شرط، یوں کہیں سب سے پہلی بات اولاد کے لیے والدین کو یاد رکھنی کیا ہے تربیت کے سلسلے میں، کہ تربیت کس طرح ممکن ہے. سب سے پہلا وہ کون سا کام ہے جو ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے، جو ہمارے لیے مفید اور فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے ہم ماں باپ کے لیے، تاکہ ہم ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح رہنمائی کر سکیں، انہیں سیدھے راستے پر لا سکیں. تربیت کے سلسلے میں سب سے پہلا نقطہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. دنیا ایک ساز و سامان ہے، دنیا ایک چھوٹا سا مرحلہ ہے، ایک چھوٹی سی دنیا ہے جس میں ساز و سامان کو بھر دیا گیا، ہر چیز کو بھر دیا گیا. الدنیا متاع، دنیا صرف اور صرف ایک دھوکے کا سامان ہے، ایک ساز و سامان کی جگہ ہے. اس کے بعد حدیث کے کیا الفاظ ہیں، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. دنیا چند روزہ زندگی کا سامان ہے، اور اس دنیا کا سب سے بہترین سامان المرأة الصالحہ، نیک عورت ہے. لہذا یہ حدیث اس بات کی طرف واضح اشارہ کر رہی ہے کہ تربیت اولاد، جیسا ہم سمجھ رہے ہیں ماں باپ اولاد کی تربیت کے لیے ان کی پیدائش کے بعد، ان کے جوان ہونے کے بعد، ان کے ایک
تجربے کار انسان بننے کے بعد نہیں، بلکہ یہ مرحلہ تو، یہ ذمہ داری تو اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جبکہ اولاد کی پیدائش ہی نہ ہو، ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، اس سے قبل ہی ان کی تربیت کا آغاز کر دینا چاہیے۔ یہی حدیث کے الفاظ ہیں، اور وہ کیسے؟ نیک عورت کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مرد بلکہ عورتوں کو بھی اس بات کی نصیحت کی ہے کہ ایسا جوڑا تلاش کریں جو آپ کو دنیاوی اور آخرت کی زندگی میں، اخروی زندگی میں فائدہ پہنچائے۔ ایسا نیک شوہر، ایسی نیک بیوی جو آپ کو صرف اور صرف جو ہے دین کی طرف ابھارے، دین کی تعلیمات سے آپ کو آراستہ فرمائے۔ اگر آپ غلط جا رہے ہیں، غلط جا رہی ہیں، تو آپ کو برائیوں سے بچائے، نیکی کی طرف لائے۔ لہٰذا یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ حدیث تو معلوم ہے، یہ بات تو ہمیں معلوم ہے، لیکن کیا ہمیں معلوم ہے کہ تربیت اولاد میں سب سے پہلا قدم، سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ جوڑا نیک ہو، باقاعدہ نہ صرف شوہر نہ صرف بیوی، دونوں بھی باقاعدہ نیک اور صالح ہوں، فرم بردار ہوں اپنے رب کے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے، یہ اس کا آغاز، اس کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد آئیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جو صحیح روایات میں موجود ہے۔ آپ سبھی کو یہ دعا، یہ حدیث معلوم ہے، پھر بھی مختصر ایک مرتبہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جب بھی کوئی بندہ اپنی ازدواجی تعلقات کا آغاز کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کے قریب جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس دعا کا اہتمام کرے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ جیسا کہ اس سے قبل بھی ہم نے بسم اللہ کے فضائل اور اس کی عظمت کو جانا تھا۔ جب چھوٹے چھوٹے مراحل پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بسم اللہ کہنے کی تائید آئی ہے، یہ تو بڑا مسئلہ ہے، یہ تو زندگی کا سب سے بڑا مرحلہ ہے، اہم مرحلہ ہے۔ اس گھڑی میں چاہیے کہ بندہ اور بندی دونوں بھی جو ہے اس کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں۔ اور حدیث کی کیا الفاظ ہیں، حدیث کی کیا دعا ہے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا، اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم اس بابرکت زندگی کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہم جنبنا، اے اللہ ہمیں شیطان مردود سے بچا، اس کے وسوسوں سے، اس کی خبیثانہ نظروں سے ہماری حفاظت فرما۔ وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور ہماری اولاد کو بھی، وہ اولاد جو تو ہمیں عطا فرمائے اس نیکی کے ذریعے، اس کام کے ذریعے، ہماری اس اولاد کو بھی شیطان اور اس کے وسوسوں سے محفوظ فرما۔ اس دعا کا اہتمام جب بندہ کر لیتا ہے اپنے ہر کام سے قبل، تو یہ وعدہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ اس کی اولاد پر اس کا اثر ضرور پڑے گا۔ اگر دعا کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو اس کا اثر نہ صرف ازدواجی تعلقات پر، نہ صرف شوہر اور بیوی پر، بلکہ اس کا تعلق، اس کا اثر جو ہے اولاد اور نسل پر بھی پڑتا ہے۔ لہٰذا جو دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ جو دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، انہیں چاہیے کہ ابھی سے جو ہے دعاؤں کا اہتمام کریں، اس دعا کو سیکھیں۔ دعائیں اپنی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، لہٰذا دعاؤں کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلے نیک جوڑا تلاش کریں، اس کے بعد ذمہ داری کا احساس لائیں اپنے اندر، اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہر وقت، ہر گھڑی پر، ہر لمحے پر دعائیں سکھائی گئیں۔ یہ تو ایک اہم مرحلہ ہے زندگی کا، اس پر دعائیں کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ دعائیں کریں آپ باقاعدہ۔ اس کے بعد دوسرا کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بچے کی پیدائش ہو تو چاہیے کہ اچھا نام رکھیں، چاہیے کہ ایک بہترین نام رکھا جائے۔ اور حدیث کے کیا الفاظ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عمدہ اور محبوب پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن۔ سب سے پسندیدہ اللہ کے قریب اگر کوئی نام ہے تو وہ ہے عبداللہ اور عبد الرحمن۔ رحمان کا بندہ، اللہ کا بندہ، عبد الرحیم، رحیم کا بندہ، عبد الرزاق، رزاق کا بندہ، عبد الستار، ستار کا بندہ۔ اور یہ تو واضح ہے بات،
حدیث کی روشنی میں اور واقعات کی روشنی میں بات بالکل واضح ہے کہ نام کا اثر زندگی میں ضرور ضرور پڑتا ہے اور پڑے گا باقاعدہ. نام کا اثر زندگی میں ضرور پڑے گا. سعید ابن مسیب جو بڑے تابعی گزرے ہیں، وہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ہماری یہ جو نسل، ہمارا جو خاندان چلتا آ رہا ہے، آپ کو کیا بتائیں کہ ہمارے ہر خاندان سے جو ہے مشکلات، مشقتیں برداشت کر رہی ہیں. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کسی کا کوئی ایسا نام ہے جس کے سلسلے میں ایسا مسئلہ تمہارے ساتھ پیش آ رہا؟ تو تابعین بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا کا نام حزن تھا. ہمارے دادا کا نام حزن تھا، حزن تھا. اور حزن کا کیا معنی ہے ہمیں معلوم ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تجھ سے حزن، ہم، غم اور رنج، غم کا ایسا رنج اور غم جو کبھی بھی دور نہ ہو، اس سے پناہ طلب کرتی ہوں. جو روزانہ ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ایسا نام رکھنے کے سبب نہ صرف ان کی اولاد پر اس کا اثر پڑے گا، بلکہ آنے والی نسل پر بھی اس کا اثر ضرور ضرور پڑے گا. تو ایسا نام رہا، اس لیے ایسی مشقتیں، ایسی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی. تو لہٰذا نام کا اثر زندگی پر ضرور پڑے گا. آپ ہرگز بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے نام میں جو ہے ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، ایسا کوئی خاص مطلب نہیں ہے. اگر مطلب بھی نہ ہو اس نام میں، لیکن وہ نام صحابی کا ہے، لیکن وہ نام ایک نبی کا ہے، لیکن وہ ایک اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، آپ ایسا سمجھ کر رکھیں باقاعدہ. اسی طرح ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جائے جب کسی کا نام اللہ کے نام سے جڑا ہوا ہو، عبد الرزاق، عبد الکبیر، عبد القادر، عبد الشکور، عبد الصبور، تو نہ صرف رزاق، کبیر، رحیم، رحمان بلانا چاہیے، بلکہ عبد، اس نام کے ساتھ عبد کو جوڑیں آپ باقاعدہ. اس لیے کہ یہ ساری کی ساری خوبیاں، یہ ساری کی ساری صفات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہیں. آپ کہیں عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، عبد الغفور، غفور کا بندہ. اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے آج کے ماحول میں. اس کے بعد تربیت کا ایک دوسرا مرحلہ یہ بھی ہے کہ جب نام اچھا رکھا جائے اسی وقت جو ہے عقیقے کا بھی اہتمام کریں. عقیقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اچھا نام رکھیں، اس کے بعد 7ویں دن عقیقہ کریں، سر کے بالوں کو منڈوائیں اور اس کے برابر چاندی صدقہ کریں. اگر عقیقہ 7ویں دن ممکن نہ ہو تو پوری زندگی ماں باپ کے پاس باقی ہے، جب انہیں سہولت ہو اسی وقت کریں، لیکن عقیقہ ضرور ضرور کیا جائے، اس میں کسی طرح کی سہولت اور گنجائش نہیں رکھی گئی. اب آئیے اس کے بعد تیسرا مرحلہ، تیسرا قدم کیا ہے تربیت اولاد کے سلسلے میں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ اگر وہ مضبوط اور طاقتور بننا چاہتا ہے تو اس کی آغاز، اس کی شروعات جو ہے بچپن سے ہو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ دیہات کی عورتوں کے حوالے، دیہات کے داعیوں کے حوالے اپنی بچوں کو کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ مضبوط ہو جائیں جسمانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے صحت مندی ان کے پاس آ جائے. تو یہ بات یہاں پر اس لیے بیان کی جا رہی ہے تاکہ تربیت اولاد میں یہ بات بھی شامل ہے، آپ اس کو بھی سمجھیں کہ بچپن ہی سے بچوں کو جو ہے جسمانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے مضبوط اور طاقتور بنائیں تاکہ انہیں آگے چل کر عبادات اور نیکیوں میں آسانی ہو جائے، خود بخود جو ہے جسمانی طاقت ان کے اندر آ جائے، کسی طرح کی کمزوری اور رکاوٹ نہ ہو عبادات کے لیے، نیکیوں کے لیے، محنت کے لیے، کوششوں کے لیے، تجربوں کے لیے اور دنیاوی مسائل کو سمجھنے اور کرنے کے لیے کسی طرح کی رکاوٹ نہ ہو. اسی لیے بچپن ہی سے ایسی غذاؤں سے آراستہ کریں جو آگے چل کر فائدہ پہنچا سکتی ہوں. اس کے بعد ایک چوتھا قدم، جب بچہ بولنے لگے، جب زبان سے وہ حرکت کرنے لگے تو سب سے پہلا کلمہ، کلمہ توحید سکھائیں. سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلا کلمہ اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی سکھایا تھا، کلمہ توحید.
جب بچہ بولنے لگا، قوت گویائی اس کے اندر آ گئی، تو صحابیہ نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھایا، کلمہ توحید۔ اگرچہ وہ بچہ اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں کہے، ٹھیک سے نہ کہے، اعراب کو ٹھیک سے نہ پڑھے، پھر بھی آپ جو ہے سکھائیں بچہ، تاکہ وہی پڑھے اور آگے چل کر اپنی پوری زندگی اسی حق پر جمع رہے، وحدانیت کو ثابت رکھے، اور اپنی زبان سے ہرگز بھی جو ہے الفے، ایسے الفاظ، ایسی زبان، ایسی باتیں نہ نکالیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ثبوت رکھتی ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے گناہوں کا سبب بنتی ہوں باقاعدہ۔ اسی لیے بچپن سے ہی ایسے الفاظ بچوں کی زبان پر لائیں۔ سب ہرگز بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو باتیں ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کا کیا تعلق ہے تربیت اولاد سے، جبکہ اس کا گہرے سے گہرا تعلق ہے اولاد کی تربیت سے، ان کی پرورش سے۔ اسی کا گہرا تعلق ہے، انہی باتوں سے گہرا تعلق رکھا گیا تربیت اولاد میں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا اہتمام نہیں کیا جا رہا پہلے سے ہی، اسی لیے آج ہماری اولاد ایسی، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اس کے بعد آئیے ایک اور مرحلہ، ایک اور قدم آگے بڑھیں گے تربیت اولاد کے سلسلے میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، اس حدیث کو سنیں آپ۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جب غروب آفتاب ہو جائے، جب سورج غروب ہونے لگے، تو اس وقت اپنے بچوں کو گھر میں لے کر آؤ، اپنے بچوں کو گھر کے اندر لے کر آؤ، انہیں کھیلنے مت دو ہرگز بھی، اس لیے کہ وہ ایک ایسی گھڑی ہے جب شیطان اور اس کی جماعت جو ہے گھیر جاتی ہے میدان میں۔ شیطان اور اس کی جماعت کا وہی وقت ہوتا ہے جب وہ پھیل جاتے ہیں اپنے شکار کے لیے۔ لہذا والدین کو چاہیے کہ وہ نہ خود بھی باہر جائیں اور اپنے بچوں کو بھی باہر ہرگز بھی نہ جانے دیں، بچوں کو اس وقت باہر سے لے کر آئیں اندر، اور اس کا اثر ہرگز بھی بچوں پر نہ پڑنے دیں، اسی لیے کہ اس کا اثر جو ہے پڑنے کے زیادہ امکانات ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ نظر بد کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے اپنی امت محمدیہ کو، اس دعا کا اہتمام آپ کریں۔ نظر بد سے فوراً اپنے بچوں کو بچاتے رہیں۔ ویسے تو ہمیشہ آپ اس دعا کا اہتمام اپنے بچوں کے لیے کریں، رقیہ کرتے رہیں، انہیں پھونکتے رہیں باقاعدہ، لیکن خصوصاً جب کسی طرح کی تکلیف محسوس ہو بچوں کو، تو اس وقت بھی اس دعا کا اہتمام کریں اور رقیہ شرعیہ کریں۔ بچے بڑے بھی ہو جائیں تب بھی اس دعا کا اہتمام کیا جانا چاہیے، ضروری نہیں کہ صرف چھوٹے بچوں کے لیے اس دعا کا اہتمام ہو۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، "اعیذکما"، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں، بکلمات اللہ التامات، ہر اس تکلیف دہ چیز سے، من شیطان وہام ومن کل عین لامہ، ہر اس تکلیف دہ چیز سے، ہر اس شر سے، ہر اس بری آنکھ سے، ہر اس بری نظر سے جو اللہ نے پیدا کی ہیں، جو شیطان کی طرف سے ہیں، میں ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کما، اور اپنے نواسوں، اپنے بچوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بھی ان ساری وساویس سے، وسوسوں سے، شروں سے محفوظ رکھتا ہوں، بکلمات اللہ التامہ، اللہ تعالیٰ کے سارے عمدہ وسیلے، عمدہ ناموں کا وسیلہ دیتے ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے میرے بچوں، میں تمہیں اس دعا کے ذریعے سے پناہ دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ یہ وہی دعا ہے جو تمہارے دادا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بچوں کو سکھائی تھی، جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنے فرزند کو اسی دعا کے ذریعے سے دم کیا کرتے تھے، اپنے فرزند اسماعیل اور اسحاق کو اسی دعا کے ذریعے سے دم کیا کرتے تھے، اسی لیے آج میں بھی اپنے بچوں پر اسی دعا کا اہتمام کرتا ہوں۔ لہٰذا سمجھنے والی بات ہے کہ دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ دعا کے ذریعے سے سلاح المؤمن، ہم جیسے بھی مشہور مضبوط ہتھیار ہوں، تلوار ہوں، ان کو گرا سکتے ہیں، ان کو ہرا سکتے ہیں، جتنے بھی بڑے جو ہے نظر ہوں، صرف اور صرف اسی دعا کے ذریعے سے۔
لہٰذا اس دعا کا خاص اہتمام کیا جائے، والدین بھی خود اس کا اہتمام کریں۔ اگر بچے چھوٹے ہوں تو ان کو بری نظر لگنے کے زیادہ امکانات ہیں، شیاطین کے وسوسوں میں، ان کے شروں میں، ان کی جالوں میں آنے کے زیادہ امکانات ہیں، لہٰذا چاہیے کہ ماں باپ یا پھر بڑے بزرگ بھی ہوں، کوئی بھی ہوں، اس دعا کا خود بھی اہتمام کریں اور اپنی اولاد پر بھی دم کیا کریں باقاعدہ۔ سمجھیں اس بات کو کہ اس کا بھی تعلق اولاد کی تربیت سے رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد پانچواں مرحلہ یا پھر کہیں پانچویں بات اولاد کی تربیت کے سلسلے میں یاد رکھنے والی وہ کون سی بات ہے؟ عبادات اور اخلاق کی طرف ترغیب دلائیں۔ بچوں کو عبادات کیا ہے وہ سکھائیں، تربیت کس کو کہا جاتا ہے وہ سکھائیں، تعلیم کیا ہے وہ سکھائیں، اخلاق اور آداب کی طرف رہنمائی کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور اور معروف حدیث جو آپ نے باقاعدہ سنی ہے، سنتے آ رہے ہیں آپ سبھی، پھر بھی اس حدیث کا ایک مرتبہ دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، کب، کس مرحلے میں، جب وہ 7 سال کو پہنچ جائیں، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اگر نہ مانے تو سختی سے پیش آؤ، سختی، ایسی سختی جس سے وہ ناراض بھی نہ ہو اور ایک ہی بار میں جو ہے آپ کی بات سن لیں، آپ کا حکم کی فرما برداری کریں۔ ایسا رعب، ایسی سختی، ایسی تنبیہات بچپن ہی سے بچوں کے اندر پیدا کریں۔ لہٰذا یہ حدیث اس بات کی طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ بچوں کو جب سکھایا جائے عبادات، نیکیاں، تو سب سے پہلے جو اہم عبادت، جو اہم نیکی ہے اسی کی طرف ترغیب دلائیں۔ مرو اولادکم بالصلاۃ، نماز کا حکم دو، نماز کی ترغیب دو باقاعدہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی نیکی ہے جس کا حکم بچوں سے لے کر بوڑھوں تک رکھا گیا، جس کی معافی بچوں کے لیے بھی نہیں ہے جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ آپ خود نماز کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنی اولاد کو بھی اس کی اہمیت کیا ہے سمجھائیں، انہیں اس کی طرح بڑھائیں باقاعدہ۔ اس کے بعد جتنی بھی عبادات، جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کی طرف آگے بڑھائیں، دعاؤں کا اہتمام کرائیں، ہر ایک دعا کو سکھائیں، خود بھی آپ اس کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اخلاق کیا ہے سکھائیں، آداب کیا ہے سکھائیں۔ جس طرح صحابہ اور صحابیات اپنے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، آپ ویسا ہی انداز اپنے بچوں کے ساتھ اپنائیں تاکہ ان کے اندر ایسے جذبات نہ پیش ہوں، ایسے جذبات نہ پیدا ہو جائیں مستقبل میں کہ وہ بھی سخت مزاج بن جائیں، وہ بھی اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکالنے لگیں، ایسے ہرگز بھی ان کے سامنے پیش نہ آئیں۔ اور رہی بات عبادات کی، اخلاق اور آداب کے علاوہ نہ صرف نماز بلکہ ہر نیکی، ہر عبادات کی طرف انہیں لے آئیں۔ نماز سکھایا، اپنے نماز اپنے ساتھ لے کر پڑھیں، قرآنی آیات ان کے سامنے پڑھتے رہیں باقاعدہ۔ رہا روزی کا مسئلہ تو انہیں روزہ رکھواتے رہیں باقاعدہ، جیسا صحابیات رکھوایا کرتی تھی، صحابیات بھی روزے رکھایا کرتی تھی اپنے بچوں کو، روزے رکھا کر ان بچوں کو مسجد لایا کرتی تھیں، مسجد میں لا کر انہیں عبادات، نماز وغیرہ کی ترغیب دلایا کرتی تھی۔ اب جب بچے کافی دیر تک روزے کی حالت میں رہ کر اب انہیں سمجھ آ جائے کہ اب انہیں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، جب بچے تکلیف محسوس کریں، بھوک کو برداشت نہیں کر سکے، اب وہ رونے لگیں، تو صحابیات اس وقت انہیں کھلونے دے کر انہیں جو ہے روزے کو بھلا دیا کرتی تھی۔ کوئی ماں باپ نہیں چاہیں گے کہ ان کے بچے بھوکے رہیں، ان کے بچے کسی بھی قسم کی تکلیف کو برداشت کریں۔ اس طرح معلوم ہونے کے باوجود بھی چھوٹے بچوں کو ایسی چیزوں کی طرف ترغیب دلانا بہت ہی عمدہ بات ہے، بڑی قربانی کی بات ہے۔ یہ وہی والدین کر سکتے ہیں جو واقعی اپنی اولاد کی صحیح تربیت چاہتے ہیں، وہ صحیح پرورش چاہتے ہیں باقاعدہ۔ اس کے بعد اس کے بعد ایک آخری بات، ایک آخری مرحلہ، ایک آخری قدم جو بچوں کے لیے ماں باپ کے سلسلے میں بتائی گئی ہے بات کہ
والدین کو چاہیے کہ وہ نیک اولاد کے حق میں دعا کریں باقاعدہ. یہ تو ضروری ہے کہ نیک بیوی نیک شوہر کے لیے دعا کرنی ہی ہے. شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی، لڑکا اور لڑکی دونوں کو بھی دعا کرنی ہے اپنے آنے والے جوڑے کے سلسلے میں. اور اس سلسلے میں ایک بہترین دعا بھی قرآن کی آیت سے ہمیں ملتی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ آیت وہ آیت ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے کی تھی، ایک ایسی دعا جس کو اللہ نے فوری قبول فرمائی اور انہیں ایک نبی کی صاحب زادی عطا فرمائی باقاعدہ. لہٰذا اس دعا کا اہتمام ہر لڑکا اور ہر لڑکی کو کرنا چاہیے تاکہ نیک جوڑے حاصل ہوں. اس کے علاوہ آپ ابھی شادی شدہ نہیں ہیں، آپ ابھی والدین نہیں بنے ہیں، اس کے باوجود بھی پہلے سے ہی آپ نیک جوڑے اور نیک اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہیں ابھی سے. رب هب لی من الصالحین، جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ مجھے اپنے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وجعلنا للمتقین اماما. اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا کیا تھی؟ ربی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے ہمارے رب مجھے اس بتوں سے بچا لے. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو انہوں نے جہنم کی آگ سے بچا لیا اور اس کی ذمہ داری نبھا لی. وجنبنی، مجھے ان معبودوں سے جو باطل ہے باقاعدہ، جو حق نہیں ہے، جن کا کوئی حق نہیں ہے، جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، وجنبنی ان معبودوں سے مجھے بچا لے. وبنیا، نہ صرف مجھے، میری اولاد کو، میری آنے والی نسل کو بھی ان بتوں سے، ان بتوں کی عبادت سے، اس شرک سے مجھے بچا لے. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اس لیے کہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے. ان ناجانوں نے، ان بے جانوں نے بہت ساروں کو، میرے لوگوں کو گمراہ کر کے رکھا ہے. یہ دعا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قدر عمدہ دعا ہے جس کا اہتمام ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمیں بھی کرنی چاہیے باقاعدہ. وہ دعائیں جو انبیاء اور صالحین کیا کرتے تھے، یہ وہ دعائیں ہیں جو صحابہ، جو انبیاء اپنی اولاد، اپنے اہل خانہ کے سلسلے میں کیا کرتے تھے باقاعدہ. دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں باقاعدہ. اور حدیث بھی ہے باقاعدہ کہ والدین کی دعائیں اولاد کے سلسلے میں کبھی بھی رد نہیں جاتی ہیں. اولاد کے سلسلے میں والدین کی دعا ہو یا بد دعا، اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. خصوصاً باپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور قبول فرماتے ہیں. اب دیکھیں جب یہ بات آ گئی کہ دعا یا بد دعا ضرور قبول ہو کر رہے گی، تو ہمیں اب احتیاط برتنا ہے. قدم قدم پر سوچ سمجھ کر اپنی زبان کھولنا ہے کہ اب یہ شرارت کر رہے ہیں بد دعا دے دیں، اب یہ نیکی کر رہے ہیں دعائیں دے دیں. ایسا نہیں، ہر وقت ہر قدم پر دعائیں دیتے چلے جائیں، ہر قدم پر دعائیں دیں، دعاؤں کا اہتمام کریں. دعائیں ایک ایسی گھڑی ہے، دعائیں ایک ایسی نیکی ہے جسے ہر قدم ہر وقت کیا جا سکتا ہے. آپ ابھی ماں باپ نہیں بنے ہیں، اس کے باوجود بھی دعا کریں. آپ ابھی ازدواجی زندگی میں داخل نہیں ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی دعاؤں کا اہتمام کریں، کرتی رہیں یہ دعائیں جو ضرور بضرور پورا ہوں گی. پورے یقین اور ایمان کے ساتھ کریں دعائیں، اسی لیے کہ دعائیں اولاد کے حق میں ضرور بضرور قبول ہو کر رہیں گی. اور خصوصاً باپ کی دعا تو ایسی انتہا درجہ کی دعا ہے جس کی بڑی فضیلت آئی ہے. آپ اپنے اہل خانہ کو، اپنے شوہروں کو اس بات کی نصیحت کریں. اگر بیٹیاں ہیں تو اپنے باپ کو اس کی نصیحت کریں. آج کا موضوع ویسے تو ماں باپ کے لیے ہے، لیکن اس میں ساری کی ساری نصیحتیں نہ صرف ماں باپ کے لیے ہیں بلکہ بیٹیوں کے لیے بھی رکھی گئیں جو صرف کنواریاں ہیں، ماں باپ کے لیے بھی رکھی گئیں جو اولاد کی نعمت سے آراستہ ہیں، اور ہر ایک کے لیے رکھی گئی ہیں. ہر ایک کے لیے آج کے موضوع میں نصیحتیں ہیں. کوئی یہ نہ سمجھیں کہ ابھی ہم ایسے مراحل سے نہیں گزرے ہیں، ہمارے لیے اس میں کوئی نصیحت نہیں، آج کے موضوع میں کوئی فائدہ نہیں. ہرگز بھی نہ سمجھیں، بلکہ جو ابھی تک ازدواجی زندگی میں داخل نہیں ہوئی ہیں،
یا پھر جو داخل ہو چکی ہیں لیکن ماں باپ نہیں بنے ہیں، اس کے باوجود بھی خصوصاً انہی کے لیے ابھی نصیحت ہے۔ ان سارے مراحل سے پار ہونا خصوصاً انہی کے لیے ہے، تاکہ وہ تربیت اولاد کا سلسلہ ابھی سے آغاز کر دیں، ابھی سے شروع کر دیں۔ چلیں، اب یہ رہی وہ باتیں قرآن اور احادیث کے سلسلے میں نکات کی شکل میں ابھی میں نے رکھی۔ اب آئیے آج کے حالات پر نظر دوڑائیں گے اور جو سلف صالحین کے جو ادوار تھے ان پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ کے نبی کی نصیحتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نہ صرف خود اپنی اولاد کے لیے تھی بلکہ دوسروں کی اولاد کے لیے بھی اللہ کے نبی دعائیں کرتے تھے اور نصیحتیں بھی کیا کرتے تھے، تربیت بھی کیا کرتے تھے، قولاً عملاً، ہر اعتبار سے۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ، ایک بہت ہی اہم نکتہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھیں، اگر کسی کی یہ شکایت ہے، کسی باپ کی، کسی ماں کی یہ شکایت ہے کہ ہم تو انہیں صحیح تربیت دے رہے ہیں قرآن اور آیات کی روشنی میں، صحیح احادیث کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، ہم تو ہر وقت وقتاً فوقتاً انہیں نصیحتیں دے ہی رہے ہیں اور ان کی اچھی تربیت بھی کر رہے ہیں شروع سے لے کر ابھی تک، اس کے باوجود بھی ہماری اولاد بگڑ چکی ہے، ہماری اولاد ہماری بات نہ مانے لیکن وہ خود عبادت پر نہیں ہے، وہ خود حق پر نہیں ہے، وہ خود نمازوں کی پابند نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ اب ہم کیا کریں؟ ہم خود انہیں ہر بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، کرتی ہیں، نصیحتیں دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ حق پر نہیں آتی، تو ہم کیا کریں؟ اگر کسی کی یہ شکایت ہوئی تو دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیں، وہ والدین، اور وہ کیا حدیث ہے؟ اللہ کی نبی بیان فرماتے ہیں، جو جسم جو بدن حرام سے پلتا ہو اس کے لیے آگ کے بستر ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہی ہیں کہ جو جسم، جو بدن حرام سے پلتا ہو، حرام کا لقمہ اس پر چڑھایا جاتا ہو، اس کی جتنی بھی عبادتیں ہوں، اس کی جتنی بھی فرم برداریاں نیکی ہوں، ساتھ ہی ساتھ اس کی جتنی بھی دعائیں ہوں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، ہر کسی کے لیے بھی، وہ ہرگز بھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ اس کے لیے تو جہنم کی آگ کی وعید سنائی گئی ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ تربیت اولاد کا سلسلہ کہاں تک جڑا ہوا ہے، کس گہرائی تک جڑا ہوا ہے۔ نہ صرف یہاں تک کہ ہم انہیں نیکی کی طرف ابھاریں، عبادات کی طرف ابھاریں، گناہوں سے بچائیں، اچھے نام رکھیں، عقیقہ کریں، نہ صرف یہاں تک بلکہ اس کا سلسلہ تو ہماری زندگی کے اہم مسئلے پر جڑا ہوا ہے، ہماری کمائی پر جڑا ہوا ہے۔ اولاد کی تربیت کا ایک ایسا مرحلہ ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ایسی اہم ذمہ داری ہے جس کا تعلق ہماری کمائی سے، ہماری حلال روزی سے جڑا ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا، ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات، اللہ کے نبی آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات یعنی کہ دعائیں قبول ہونا، ہر دعا کا جواب مل جانا، اسی کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری ساری کی ساری ہر دعا کو قبول فرمائے، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ تو پیارے نبی نے کیا کہا؟ اطعم مطعمک تکن مستجاب الدعوات، تم حلال روزی کو اپناؤ، حرام لقمے سے بچ جاؤ، تمہاری ساری کی ساری دعائیں اللہ کے دربار میں ضرور و ضرور قابل قبول ہوں گی، مستجاب الدعوات ہو جائیں گی۔ تو معلوم ہوا کہ کس گہرائی سے اس کا تعلق ہماری روزی سے جڑا ہوا ہے۔ باقاعدہ بچوں کے سلسلے میں اگر واقعی ماں باپ پریشان ہیں، ان کے لیے فکر مند ہیں، ان کی صحیح تربیت چاہتی ہیں مائیں، تو وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی فرما برداری کریں، حلال روزی کو اپنائیں، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے شوہروں کو بھی اسی بات کی نصیحت کریں۔
سہل ابن عبداللہ رحمہ اللہ بہت بڑی تابعی گزرے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جو حلال روزی کھاتا ہے، جو حلال روزی کو اپناتا ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے، اس کی چاہت یہ ہو یا وہ انجان ہو، خود بخود اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی طرف لاتے ہیں، خود بخود اس سے نیکیاں کرواتے ہیں۔ اور جو حرام کو اپناتا ہے، حرام روزی کا عادی ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے خود بخود وہ برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب برائیوں کی طرف چلا جائے، جب برائیوں میں رہ کر دعائیں کریں، تو کوئی دعا کام نہیں آئے گی، کوئی نیکی کام نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیں اسلاف صالحین کا کیا عمل تھا۔ جب اسلاف صالحین، نیکوکار صالحین جو لوگ گزرے ہیں، جو اللہ کی مخصوص عظیم شخصیات جو گزری ہیں، ان کی بیویوں کے سلسلے میں، ان نیکوکار بیویوں کے سلسلے میں بات آتی ہے کتابوں میں کہ جب گھر سے شوہر نکلا کرتے، گھر سے شوہر جب نکلتے تو دروازے تک بیوی آیا کرتی، تو دروازے تک چھوڑنے کے لیے بیوی آیا کرتی اور دعا کرتی۔ کیا دعا؟ یہ دعا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں بھیج رہی ہوں، میں تمہیں اللہ کی ضمانت میں بھیجتی ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہی اب آپ کا محافظ ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ صرف اتنا نہیں بلکہ مزید سنیں آپ، اور یہ بھی کہ تم جو کچھ بھی ہمارے پاس لے کر آؤ گے اب شام تک، وہ صرف اور صرف حلال روزی ہو، کیونکہ ہم اس بھوک کو، اس آزمائش کو، اس تکلیف کو میں اور میرے بچے برداشت کر لیں گے، کر سکتے ہیں، کریں گے، مگر جہنم کی آگ کو نہیں۔ ہم جہنم کے ایندھن کو ہرگز ہرگز بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ عمل، یہ دستور، یہ طریقہ، یہ محبت، یہ سلیقہ رہا ایسی بیویوں کا۔ اور شوہروں کا بھی جواب دیکھیں آپ، شوہر بھی جواب دیا کرتے تھے، میں تمہیں ہرگز بھی مایوس نہیں کروں گا، جیسا تمہاری امیدیں لگائی ہیں تم نے مجھ سے ویسا ہی ہوگا۔ میں ہرگز بھی حرام لقمہ، حرام روزی اپنی بچوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے ہرگز بھی نہیں کماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا جب تک بندہ حرام سے نہیں بچتا، وہ جتنی بھی نیکیاں کر لے، جتنی بھی دعائیں کر لے، گویا وہ دعائیں ہی نہیں ہیں، گویا وہ نیکیاں ہی نہیں ہیں، گویا وہ در حقیقت عبادت ہی نہیں ہے جس کی کوئی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہر نعمت کے متعلق جب سوال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے روزی کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا کہ مال و متاع، یہ زیورات، یہ لباس، یہ روپیے، یہ پیسے جو تم نے کمائے ہیں، کس طرح کمائے، کس پر خرچ کیے؟ اس حرام روزی کو اولاد پر خرچ کیے تو دیکھو تمہاری اولاد اس قدر نافرمان نکلی ہے، تمہاری اولاد نافرمان ہے، ٹھیک ہے، ان سے تو سوال کتاب، حساب کتاب ہوگا ہی، اس سے پہلے تم پر بھی حساب کتاب ہوگا، اس لیے کہ ان کی تربیت تم ہی نے کی ہے، اس کی لیے کہ ان کی ذمہ داری تم پر رکھی گئی تھی۔ نیک تربیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ تم حرام روزی سے دور رہو، حلال لقمے کو اپناؤ، تم نے جس طرح کمایا اسی طرح جو ہے تم نے پایا نافرمان اولاد کے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ تربیت اولاد کے سلسلے میں نہ صرف ماں نہ صرف باپ، دونوں کو فکر مند رہنا ہے، دونوں کو اپنی اپنی جگہ کوشش کرنی ہے، اپنے اپنے اعتبار سے جو ہے فکر مند رہ کر تربیت کا صحیح حق ادا کرنا ہے۔ اب ان ساری باتیں بیان کر کے میں ایک آخری اہم بات بیان کرنا چاہوں گی، جو کہ اصلی اعتبار سے دیکھا جائے، در حقیقت دیکھا جائے تو وہی پہلی بات ہے، در حقیقت دیکھا جائے تو وہی پہلی بات ہے، لیکن میں نے اس کو ابھی آخر میں بیان کیا، اس کو ابھی میں آخر میں بیان کر رہی ہوں۔ دیکھیں، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن مجید کی آیات، ساری کی ساری باتیں ویسے تو اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اولاد کو نیک بناؤ، انہیں نیکی کی طرف ابھارو، نمازی بناؤ، ان کے سلسلے میں ہر ایک قدم کو اپناؤ جو سنت میں بتایا گیا، جو سنت کی روشنی میں صحیح ہے، تبھی جو ہے اولاد کی صحیح تربیت ممکن ہے، ان سے فرما برداری کی امید لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن آج کے حالات پر اگر نظر دوڑائیں تو یہ بات معلوم ہوگی کہ
جب خود ماں باپ نیک نہ ہوں، جب خود ماں باپ نمازوں کی پابند نہ ہوں، جب خود ماں باپ جو ہے فرمانبردار نہ ہوں، جب خود ماں باپ کی زبان سے ایسے الفاظ، ایسی زبان ہو جہاں سے صرف اور صرف اللہ کی نافرمانی نکل رہی ہو، ایسی باتیں، ایسی الفاظ، ایسی زبان، جس زبان کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہو، ایسے کام بچوں کے سامنے خود وہ کر رہے ہوں، جن سے ان کے اندر بھی ویسی نافرمانیوں کی جستجو اور جوش پیدا ہوگا، جب خود ماں باپ جو ہے نماز فجر کے لیے نہ بیدار ہوتے ہوں، جب خود ماں باپ جو ہے نماز عشاء کے بعد فوری نہ سوتے ہوں، جبکہ احادیث میں بات واضح ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد صرف اور صرف اہم کام کے علاوہ دیر رات تک جاگنا منع کیا گیا، باقاعدہ اللہ کے نبی نے اس کو سخت ناپسند کیا کہ بیکار میں بے فضول جو ہے کسی بھی اہم مسئلے، اہم کام کے بجائے بیکار میں جاگا جائے، وقت کی ناقدری ہو، وقت کی پابندی نہ کیا جائے، دیر رات تک جاگیں اور جلدی نہ اٹھیں، دیر سے اٹھیں۔ جب ماں باپ خود ان سارے کے سارے حالات سے گزر رہے ہوں، جب ماں کے پاس سلیقہ نہ ہو بات کرنے کا، جب ماں ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کے پاس طریقہ، سلیقہ اور ادب نہ ہو کہ اپنے شوہر سے کس طرح بات کرنی چاہیے، جب ایک ماں کی حیثیت سے طریقہ اور سلیقہ نہ ہو کہ بچوں سے کس طرح پیش آئیں، جب ماں کو خود دعائیں نہ آ رہی ہوں، جب ماں کو خود تلاوت قرآن کا انداز، ادب معلوم نہ ہو، جب ماں خود جو ہے صلہ رحمی نہ کرتی ہو، قطع رحمی میں ڈوبی ہوئی ہے، جب ماں باپ خود جو ہے صلہ رحمی نہ کرتے ہوں، جب خود رشتے ناتوں کو توڑ رہی ہوں، کئی سالوں سے، عرصوں سے، برسوں سے بات نہ کر رہے ہوں خود اپنے رشتوں سے، تو اب وہ کیا اپنی اولاد سے امید رکھیں گے ان نعمتوں کا، ان فرمانبرداریوں کا، اور وہ اب کیا امید رکھیں گے کہ ہماری اولاد نہ صرف آخرت کی زندگی میں بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی ہمارے کام آنی چاہیے، آئے گی باقاعدہ۔ جب خود ماں باپ جو ہے وقت کی ناقدری کر کے نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، جب وہ خود جو ہے دینی تعلیم سے آراستہ نہیں ہے، جب انہیں خود قرآن کی تعلیم نہیں ہے، احادیث کی تعلیم نہیں ہے، جب وہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی کا کیا نام ہے، اللہ کے نبی کے اور کیا کیا نام ہیں، کتنے نام ہیں، اللہ کے نبی کس نام سے مشہور اور معروف تھے، اللہ کے نبی نے کس طرح اپنی زندگی میں مشکلات، سہائیں، تکالیف کو برداشت کی ہیں، باقاعدہ آپ کی بیویوں کے کتنے نام ہیں، جب مکمل سیرت ہمیں نہیں معلوم، جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے، ان کی سیرتیں ہمیں نہیں معلوم ہیں، جب ہم خود اپنی خواہشات سے نہیں بچتے، اپنی خواہشات سے اجتناب نہیں کرتے، جب ہم خود وقت کو ضائع کرتے ہوئے، وقت کا صحیح استعمال نہ کرتے ہوئے وقت کو نافرمانیوں میں لگا دیتے ہیں، نافرمانیوں مطلب ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، چاہے موبائل کا ضرورت سے زائد استعمال کرنا ہو، موبائل کا غیر استعمال کرنا ہو، صحیح استعمال کرنا نہ ہو، جب ہم خود اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے، جب ہم خود پڑوسیوں کا صحیح حق ادا نہیں کرتے، لوگوں سے اس طرح پیش آتے ہیں، ایسی باتیں، ایسی زبان، ایسا رویہ، تاکہ اگر بچے دیکھ لیں تو ڈر جائیں، تاکہ اگر بچے دیکھ لیں فوری تو وہ بھی خود وہی رویے کو اپنائیں، تب امید لگانا ناممکن ہے، امید لگانا گویا ایسا شخص، ایسی ماں، ایسا باپ جو ہے بے وقوف ہیں، جو ساری کی ساری چیزیں تو اپنے اندر لے کر ہیں اور اولاد سے اچھی امیدیں رکھتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں تو نافرمانی تو ان کے اندر موجود ہیں، لیکن ماں باپ اولاد سے امید رکھتے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے نیک نکلے، بڑھاپے میں ان کے کام آئے اور آخرت کی زندگی میں بھی ان کے کام آئے، اور ان کے حق میں جو ہے صدقہ جاریہ بن جائے، دعائیں دیتی رہے۔ ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اس مرحلے میں جب کوئی ساتھ نہیں دیتا، ویسے مرحلے میں ہماری اولاد ہمارا ساتھ دے، جب آپ جو ہے بچوں کی نظروں کے سامنے دوسروں سے اچھا سلوک کریں گی، دوسروں کی مدد کریں گی، خود اپنے ساس سسر کی اچھے انداز میں خدمت کریں گی، تو وہ بھی آپ کے اسی مرحلے میں جب آپ پہنچ جائیں گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے۔
آپ جب امید لگا سکتے ہیں، آپ ماں باپ جو ہیں اس وقت امید لگائیں تو بالکل صحیح ہوگا، بے وقوفی کی بات بھی نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ جب آپ ماں باپ خود جو ہے احادیث کو نہیں جانتے ہیں، آپ کے پاس احادیث کا علم ہی نہیں ہے، تو آپ کیا امید لگا سکتی ہیں بچوں سے کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے دعائیں کرتی رہیں گی؟ جبکہ ہم ماں باپ نے تو نہیں سکھایا تھا دینی تعلیم، صرف دنیاوی تعلیم سکھائی تھی، دینی تعلیم نہیں سکھائی تھی، جبکہ معلوم ہے یہ حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، دینی تعلیم کا حاصل کرنا، قرآن اور حدیث کے علم کو سمجھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہم نے دینی تعلیم کو نہیں سکھایا، لیکن ہماری امیدیں بہت زیادہ ہیں۔ اگر دینی تعلیم سے آراستہ کیا ہوتا، اگر ہم نے انہیں ایسی میدان میں چھوڑا ہوتا جہاں صرف اور صرف دینی تعلیم ہو رہی ہو، جہاں قرآن کو تفصیلاً سکھایا جاتا ہو، جہاں اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو، اس کی نصیحتوں کو سمجھایا جاتا ہو، تب جا کر وہ یہ معلوم کریں گے کہ ہاں یہ فلاں دعا ہے جو ماں باپ کے حق میں کی جانی چاہیے، یہ فلاں حدیث ہے جس میں بتایا گیا کہ ماں باپ کے جانے کے بعد بھی ہم ان کے حق میں دعائیں کرتے ہوئے ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کی فرما برداری کر سکتے ہیں۔ جب اولاد کو یہ ساری باتیں معلوم ہوں گی، جب انہیں سکھایا جائے گا، تب جو ہے ہم امیدیں لگا سکتے ہیں، لگا سکتی ہیں۔ اسی طرح بہت سی باتیں ہیں، بہت سی مثالیں جو ہے پیش کی جا سکتی ہیں آپ سبھی کے سامنے۔ بہت سی ایسی مثالیں ہیں جو پیش کرنی ہے، باقاعدہ کی جا سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر ماں باپ نیک ہوں تو اس کا اثر اولاد پر ضرور پڑے گا۔ اگر ماں باپ نیک ہوں تو اس کا اثر اولاد پر ضرور پڑے گا۔ اسی لیے تربیت اولاد کے سلسلے میں جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں، ان ساری باتوں کے علاوہ سب سے پہلی، سب سے اہم تربیت کا پہلا مرحلہ ہی یہی ہے کہ خود ماں باپ نیک ہوں، خود ماں باپ نیک ہوں، خود ماں باپ نمازی ہوں، وہ خود عبادتوں میں آگے ہوں، وہ خود اچھے اخلاق کو اپنائیں، وہ خود جھوٹ سے پرہیز کریں، وہ خود تعلیم میں آگے ہوں، وہ خود دعاؤں کا اہتمام کریں، تبھی جا کر یہ ممکن ہے، ہماری تمنائیں، ہماری آرزوئیں کہ ہماری اولاد نیک بنے۔ اس سلسلے میں آپ نے وہ واقعہ سنا ہی ہوگا، سورۃ الکہف کے 3 واقعات میں سے ایک واقعہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس لیے کہ ان 2 یتیم لڑکوں کا باپ نیک تھا، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 بڑے بڑے نبیوں کے ذریعے سے اس خزانے کو دیوار کے آڑ میں جو ہے اندر رکھ دیا، دبا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر والدین نیک ہوں تو اللہ تعالیٰ تربیت اولاد کے سلسلے میں، اولاد کی حفاظت کے سلسلے میں، ان کی صحیح تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے انبیاء کو بھی ذریعہ بنا سکتا ہے۔ اگر باپ نیک نہ ہوتا تو خزانہ بھی وہیں لوٹ جاتا، تو خزانہ وہیں برباد ہو جاتا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ ماں باپ کی فرما برداری، ان کی عبادت، ان کے اچھے اخلاق کا اثر اولاد پر، آنے والی نسلوں پر ضرور بضرور پڑتا ہے، پڑے گا بھی، چاہے وہ والدین موجود ہوں دنیا میں یا چلے گئے ہوں۔ آپ جو ہے ان باتوں کو ہرگز بھی جو ہے چھوٹے چھوٹے باتوں کو نہ سمجھیں، ہلکے میں نہ لیں ہرگز بھی، یہ بہت ہی بڑی بڑی باتیں ہیں، بہت ہی بڑی بڑی باتیں ہیں۔ آج دیکھیں، ہم خود اپنی اولاد کے سلسلے میں تربیت کرنے میں بڑے ناکام ہیں، بلکہ وہ زمانہ ایک ایسا زمانہ تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، کہ نہ صرف اپنے بچے ہر کسی کے بچے برابر کی نظروں سے دیکھا جاتا، اور ہر کسی کو وقتاً فوقتاً ہر مرحلہ تعلیم دی جاتی تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے چچا ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ اپنی خالہ جن کا نام میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر آئے، اپنی خالہ کے گھر آئے، رات کا وقت تھا، آئے اور فوری سو گئے، عشاء کا وقت تھا۔ میمونہ رضی اللہ عنہا جب گھر آئی تو پوچھتی ہیں سب سے پہلا سوال، کیا اس نے نماز پڑھا؟ کیا یہ نماز عشاء پڑھ کر سو گئے یا نہیں؟
سبحان اللہ، دیکھیں کس قدر جو ہے بچوں کے سلسلے میں، ان کی نیکی کے سلسلے میں، ان کے اخلاق اور پرورش کے سلسلے میں اس زمانے میں ہر کوئی فکر مند تھا، چاہے وہ ہمارے بچے ہوں، دوسروں کے بچے ہوں، یا پھر جو ہے کسی کے بھی ہوں، کس طرح وہ فکر مند ہوا کرتے تھے۔ جبکہ آج کا یہ مرحلہ، آج کا یہ وقت، دوسروں کے بچوں کو چھوڑیں، اپنے بچوں کے سلسلے میں خود فکر مند نہیں ہے، یا پھر اپنے بچوں کے سلسلے میں اس قدر فکر مند ہیں، اس قدر چاہتے ہیں ہم کہ ہمارے بچے اس قدر نیک فرمانبردار بن جائیں کہ اگرچہ وہ دوسروں کے بچوں کے سلسلے میں جیسے بھی، اگرچہ دوسرے بچے جیسے بھی ہوں، دوسروں کی اولاد جیسی بھی ہوں، ہماری اولاد نیک ہی نیک ہونا ہے۔ اگر ایسی سوچ، ایسی گھٹیا سوچ اگر ماں باپ کے اندر آ جائے، حسد، جلن، کینہ، بغض، غیبت، چغل خوری، ایسے خیالات، ایسے غلط جذبات جب خود ماں باپ کے اندر ہوں، تو وہ ایسی امیدیں نہ لگائیں اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے۔ برابر اپنی نظروں کو برابر رکھیں، باقاعدہ نیکی کے سلسلے میں، انصاف کے سلسلے میں، محبت کے سلسلے میں، ہر اعتبار سے برابر رہیں، تبھی جا کر جو ہے ان کی اولاد بھی برابر رہے، تب جا کر آپ بھی اپنی اولاد سے اس طرح کی جائز تمنائیں، امیدیں لگا سکتی ہیں باقاعدہ۔ اور نصیحتیں کیسی ہوں؟ اولاد کے لیے والدین کیسی نصیحتیں کریں؟ نصیحتوں کا اگر مسئلہ لے لیا جائے تو دنیاوی زندگی میں تو نصیحتیں بے شمار دی جاتی ہیں، دنیاوی مسائل پر، تجربے پر، اسی طرح تجارت پر، کاروبار پر، بزنس پر، دنیاوی جتنی بھی تعلیمات ہیں آپ لے لیں، دنیاوی مسائل پر کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، دنیاوی زندگی، شوہر کے اعتبار سے، بیوی کے اعتبار سے، بیٹا اور بیٹی دونوں کو ہم باقاعدہ بڑی بڑی نصیحتیں کرتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، دنیاوی مسائل پر آپ دنیاوی نصیحتیں کرتے ہیں جو کہ ضروری بھی ہیں باقاعدہ، ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے اسے کس طرح زندگی گزارنا ہے، زندگی کے مسائل کو، اس کے فضائل کو، اسی طرح تجربات کو سکھانا ہے، تجارت کو، کاروبار کو سکھانا ہے، وہ بالکل صحیح بات ہے۔ اگر بیٹی ہو تو گھر کے کام سکھانے ہیں، گھریلو زندگی کیا ہے، ازدواجی زندگی داخل ہونے سے پہلے زندگی کیسی ہوتی ہے، ازدواجی زندگی کے داخل ہونے کے بعد زندگی کیسی ہونی چاہیے، وہ سکھانا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ تو ضروری ہے باقاعدہ، تربیت کا حصہ ہے وہ۔ لیکن جو اصل تربیت ہے وہ کہاں ہے ہماری؟ کیا ہم نے ایسی تربیت کے الفاظ استعمال کیے جو واقعتاً قرآن اور حدیث سے ثابت ہوں؟ کیا ہم نے ایسے الفاظ استعمال کر کے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے؟ جیسے جیسے مثلاً جیسے لقمان حکیم نے کی تھی۔ لقمان وہ باپ ہیں جو نہ نبی تھے، نہ صحابی تھے، نہ کوئی تابعی تھے، محض وہ ایک اچھی شخصیت تھی، نیک وکار شخصیت تھی، جنہیں کتاب اللہ نے لقمان حکیم سے نوازا۔ لقمان حکیم حکمت والے شخصیت تھے، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس ادا کو پسند کیا کہ کس طرح انہوں نے ایک وہ باپ ہونے کی حیثیت سے نصیحتیں دی، اللہ کو وہ بے انتہا پسند آئی، لہٰذا نبی، رسول اور صحابی نہ ہونے کے باوجود بھی نہ صرف ان کا تذکرہ کتاب میں کیا، بلکہ ایک سورت کا مستقل نام ہی انہی کے نام سے رکھ دیا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ سب سے پہلی اور اہم نصیحت کیا تھی؟ توحید کی نصیحت، کہ اے میرے بیٹے، ہرگز بھی جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیا ہم نے کبھی بھی اپنے بچوں کو توحید کیا ہے وہ سمجھایا؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہی کیوں نہ ہو، بڑے نوجوان بھی کیوں نہ ہو، نصیحت، تربیت ہمیشہ رہنی چاہیے۔ کیا ہم نے سکھایا ہے کبھی؟ کیا ہم نے اس پیارے انداز کو اپنایا کبھی اپنے بچوں کے آگے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اس کے بعد لقمان حکیم جو ہے شرک کے فوری بعد، توحید کو ثابت کرنے کے فوری بعد والدین کی کیا عظمت ہے، والدین کی کیا اہمیت ہے، اس کو بیان فرماتے ہیں اپنے بیٹے کے آگے۔ انشکر لی، تمہیں چاہیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اگر تمہارے پاس چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کیوں نہ ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی، اس کو ہرگز بھی حقیر نہ جانو۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی موجود ہو،
آسمان میں ہو یا پھر پہاڑ میں کسی چٹان کے اندر کیوں نہ ہو، اللہ دیکھنے والا ہے، باخبر ہے۔ ہرگز بھی اے میرے بیٹے تم نیکی کو حقیر نہ جانو۔ گویا وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، اس میں یہ بھی نصیحت آ گئی کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی اگر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو تم لوگوں کی نظروں سے چھپ کر، سب کی نظروں میں چھپ چھپا کر، رات کے اندھیروں میں بھی اگر تم گناہ کرو تو اس کو بھی دیکھنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ کیا ہم نے ایسی نصیحت کبھی اپنے بچوں کو تھی؟ کم از کم ایسی نہیں کہ اور نصیحت، کوئی اور نصیحت کہ نیکی کی طرف بڑھو، اس نیکی کی یہ فضیلت ہے، اس گناہ سے بچو، اس کی یہ نتیجہ نکلے گا دنیاوی اور اخروی زندگی میں۔ کیا ہم نے یہ سکھایا اپنے بچوں کو؟ اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جب مصیبت آئے تو صبر کرو۔ اور کیا سکھاتے ہیں لقمان حکیم؟ آگے آیت ہے، اے میرے بیٹے لوگوں سے منہ پھیر کر بات مت کرو، فخر اور تکبر کے ایسے آثار اپنے چہرے پر مت لاؤ، اپنے لباس پر مت لاؤ، اور اگر جب زمین پر چلو تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلو، فخر اور تکبر کے ساتھ ہرگز بھی مت چلو۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہرگز بھی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ہم خود جو ہے اپنے لباس کو ٹخنوں کے نیچے پہنتے ہیں، باپ خود اپنے ایسے لباس پہنتا ہے جو غیر مذہبی ہوں، باپ خود ایسے لباس پہنتا ہے جو ٹخنوں کے نیچے ہوں، ماں خود ایسے لباس پہنتی ہے کہ خود بیٹا بھی حیا میں آ جائے، خود بیٹا بھی شرما جائے، وہ خود اپنی نظروں کو جھکا لے کہ یہ کیسا پردہ ہے، ایک ایسے لباس ہیں جس میں پردہ نہیں ہو رہا، یا پھر ایک ایسا پردہ ہے، یہ کیسا پردہ ہے جس میں پردہ ہی نہیں ہو رہا، جس میں دوسرے پردے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خود ایسے کام کریں، ایسی حرکتیں بچوں کے سامنے کریں تو ہم ہرگز بھی امیدیں نہ لگائیں اپنے بچوں سے، ہرگز بھی تعلیم بھی نہ دیں انہیں، اور ان سے امیدیں بھی مت لگائیں۔ کس طرح لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو ان بہترین نصیحتوں سے نوازا، اور ان کے بیٹے نے اس نصیحتوں کو لیا بھی اور اس پر عمل بھی کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لقمان ایک نیک شخصیت تھی، خود وہ خود نیک تھے، وہ خود فرما بردار تھے، جو ساری نصیحتیں انہوں نے کی تھی اپنے بیٹے کو وہ خود اس پر عمل کیا کرتے تھے، اسی لیے ان کا بیٹا نیکوکار نکلا، فرما بردار نکلا اپنے باپ کا۔ کیا ہم اب ایسی نصیحتیں اپنے بچوں کو کر رہی ہیں؟ ہرگز بھی نہیں۔ اب ہمیں سوچنا ہے باقاعدہ کہ تربیت اولاد کے سلسلے میں آج جتنے بھی نکات بتائے گئے، کیا ہم ان نکات پر کھڑے اترے ہیں؟ اگر نہیں تو ابھی سے شروع کریں، اب کے سے شروع کریں۔ اگر چھوٹے بچے ہیں آپ کے تو شروع کریں، اگر بڑے ہیں، نوجوان بن چکے ہیں، نافرمانی ابھی بھی چالو ہے تو کیسے ممکن ہے؟ تب بھی آپ شروع کریں، دعاؤں کے ذریعے سے کثرت سے ان کے حق میں دعائیں کریں، نماز تہجد کی پابند کریں، نماز تہجد کے آپ خود بھی پابند ہوں، گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔ نماز تہجد کی پابندی اور اس میں کی جانے والی دعائیں ہرگز بھی رد نہیں جاتی۔ نماز تہجد ایک مستقل عبادت جس کی بڑی فضیلت ہے، دعا ایک مستقل عبادت جس کی بڑی فضیلت، دونوں کو ایک ایسی گھڑی میں رکھ دیا جائے جس میں دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ جب خود اللہ تعالیٰ حاضر ہوتا ہے تو کیا کہیں، سونے پہ سہاگا۔ آپ اس فیصلے کو اپنائیں ضرور جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ان موقعوں کو غنیمت جانیں آپ، اور آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے، آپ کے پاس جو ہے ابھی بھی وقت ہے، وقت کو غنیمت جانیں اور صحیح وقت کا صحیح استعمال کریں۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی اپی۔ چلیں، ویسے تو کافی ساری باتیں ہیں لیکن وقت کی قلت کے سبب بس دو تین ایسے واقعات بیان کیے گئے جو بڑے ہی ضرورت تھے۔ آپ بس یہی سمجھیں کہ تربیت اولاد ایک ایسا موضوع ہے جس میں نہ صرف اولاد کا کردار ہے، بس اولاد کا کردار ہے، بلکہ ان سے بڑھ چڑھ کر خود والدین کا کردار ہے۔ اس میں والدین کا بھی کردار ہے، بلکہ والدین کا ہی زیادہ کردار ہے، شروعات انہی سے ہونی چاہیے۔ تو آپ ان ساری نکات کو اپنائیں، خود اپنی زندگیوں میں اپنائیں۔ ابھی آپ
किसी भी मरहले में दाखिल ना हो या फिर मरहले में दाखिल हो चुके हों ऐसे मराहिल से, फिर भी जो है आप वक़्त को हरगिज़ भी ज़ाया ना करें। इन सारे नुकात को अपनाएँ और अपनी ज़िंदगियों में अपना कर, अपने वक़्त का सही इस्तेमाल करके उससे खूब फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। खूब दुआएँ करें, अपने हक़ में, अपने वालिदैन के हक़ में दुआएँ करें। अगर आप वालिदैन बन चुके हैं, तो औलाद के हक़ में दुआएँ करें। अगर आप ना वालिदैन बने हैं, तो अगर औलाद ही हैं सिर्फ़, तो वालिदैन के हक़ में भी दुआएँ करें और अपने आने वाली औलाद के हक़ में भी दुआएँ करें। सलफ़ का यही तरीक़ा था कि वो ना सिर्फ़ अपनी औलाद बल्कि आने वाली नस्ल, क़ियामत तक आने वाली जो नस्ल है, उनके लिए दुआएँ करती थीं कि अल्लाह उनको फ़ितनों से बचाए, शिर्क जैसे अज़ाब से बचाए। इस तरह हमें भी दुआओं का एहतमाम करना है बाक़ायदा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला तरबियत औलाद का सही हक़ अदा करने की हर वालिदैन को तौफ़ीक दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें, हमारी औलाद को, आने वाली नस्लों को हर फ़ितने से महफ़ूज़ फ़रमाए। साथ ही साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें और हमारी औलाद को जहन्नम की आग से बचाए। सुब्हान रब्बिना रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।